میں اس کی عزت کے لیے چاہتی ہیں اس کو سمجھایا جائے کہ بات ہاتھ کی زبان نہیں ہوتی، زبان ہی زبان ہوتی۔ یہ وہ سوال ہے جس میں محبتوں کا سفر زیادہ آگے اچھا بڑھتا ہے۔ جرمانہ وہ والا نہ ہو کہ پتہ چلے تنخواہ سے زیادہ تر جرمانہ ہی چل گیا۔ جسمانی زخم تو ہے ہی کمزوروں کا کھیلنا، وہ تو شیطانی فعل آ جاتا ہے۔ اگلی بات تشدد پہ بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ٹاپک شروع ہوا تھا۔ تشدد تو ہے ہی کمزوروں کا کھیل، جن کی زبان پہ زور نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں لڑتا کون ہے؟ لڑتا وہ ہوتا ہے جس کے پاس لاجک نہیں ہوتا، لڑتا وہ ہے جس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ طاقت کا استعمال وہ کر رہا ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے بعد میں۔ تو وائلنس مردانگی نہیں ہے، چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے، دونوں مرد کے لیے تو بالکل ہی برداشت، عورت کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، اور اگر کوئی خدا کا کسی سے وائلنس ہو رہا ہے، مرد سے ہو رہا ہے بار بار، تو عورت کیا کرے اس کیس میں؟ اس طرف ہم آتے ہیں۔ اس طرف دیکھیں، پہلے تو خامند کو روکے، بتائے، سمجھائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کونسل کرے، عزت دے، محبت دے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ سمجھ رہی ہے اگر بچے پالنے ہیں، آگے زندگی میں جانا ہے اور زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، تو پھر کسی ہمراز کو بتائے۔ ہمراز کون ہوتا ہے؟ کچھ ہی بہن ہوگی، کلوز، ساری دنیا کو نہیں، جو ریلائبل ہو، ان سے ایڈوائس لے کے یہ ہو رہا ہے۔ پھر بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو بڑوں کو انوالو کرے، تھوڑا سا اپنی ماں سے بات کرے ود دس ریکویسٹ کہ میں گھر نہیں خراب کرنا چاہ رہی، میں اس کی انسلٹ بھی نہیں چاہتی، میں اس کی عزت کے لیے چاہتی ہیں اس کو سمجھایا جائے کہ بات ہاتھ کی زبان نہیں ہوتی، زبان ہی زبان ہوتی۔ تو ایک چیز کو ون ون پہ لائے، اور خامد سے بھی وہ بیٹھ کے پوچھ سکتی ہے کہ میری کون سی باتیں آپ کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ وہ دو چار باتیں ہوں گی نا، ان پہ کنٹرول کریں آپ۔ میرا زیادہ بولنا ناقابل برداشت ہے، میرا آپ کی باتیں کہیں باہر بتانا ناقابل برداشت ہے، یا کوئی اور چیز۔ یہ مرد عورت کو اور عورت مرد کو بتائے۔ یہ وہ سوال ہے جس میں محبتوں کا سفر زیادہ آگے اچھا بڑھتا ہے۔ پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اٹس اسائنمنٹ فار ایوری ون، پلیز کپل ایک دوسرے کا اکیلا بیٹھ کے سوال کر لینا، سعید سے پہلے گوشت کھا کے سائڈ پہ بیٹھ کے، کہ آپ کو میری کون سی عادتیں بہت ہی بری لگتی ہیں، جو آپ سمجھتی ہیں خامد میں نہیں ہونی چاہیے، اور خاتون کہے کہ میری عادتوں سے ان سے آپ تنگ ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ وہ ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ تو تھوڑا آپ ایک دوسرے سے پرامس کر لیں کہ میں اس پہ کنٹرول کرتا ہوں اور کنٹرول کرتی ہوں، اس سے مزہ آئے گا، چیزیں بہتر ہوں گی۔ پھر کہ اگر میری غلطی ہوئی نا تو مجھے جرمانہ کر دیں، پھر جرمانہ ڈالیں ایک دوسرے کو۔ جرمانہ وہ والا نہ ہو کہ پتہ چلے تنخواہ سے زیادہ تر جرمانہ ہی چل گیا۔ جرمانہ چھوٹا ہوتا ہے، میاں بیوی کا جرمانہ محبتوں کا جرمانہ ہوتا ہے۔ آئس کریم کھلا دیں، چائے پلا دیں، مجھے باہر سیر پہ لے جائیں، پارک میں جا کے کوئی ڈھابے پہ چائے شائے پلا دیں۔ یہ اس کا تعلق خرچے سے نہیں ہے، اس کا تعلق محبتوں سے ہے۔ تو چھوٹا سا جرمانہ ڈال لیں، ایک دوسرے کو پلانٹی ڈال لیں، اور عادتوں کو کنٹرول کریں۔ جس سے کوئی بندہ زخمی ہو، زخمی سے میری مراد ہے اسپرچول زخم کی بات، روحانی زخم کی بات کر، جسمانی زخم تو ہے ہی کمزوروں کا کھیلنا، وہ تو شیطانی فعل آ جاتا ہے۔ جس سے روحانی طور پہ کوئی زخمی ہو، ڈیمیج ہو، پرابلم ہو، تھریٹ ہو، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ سارے رشتوں میں یہ چیز دور ہونی چاہیے کہ میری کن عادتوں سے آپ تنگ ہیں، پوچھیں، ان کو کنٹرول کر لیں کسی۔ اینڈ یہ میں میاں بیوی پہ فوکس اس لیے بار بار رکھ رہا ہوں، یہ کائنات کا سب سے مضبوط اکائی اور مضبوط ترین رشتہ یہ ہے۔ مطلب یہ وہ رشتہ ہے جس میں اللہ نہ کرے کوئی دراڑ پڑے تو شیطان ڈانس کرتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، فتنہ ہے نا۔ لیکن یہ رشتہ، یہ اکائی جتنی ہی مضبوط ہوگی اتنا ہی شیطان افسردہ ہوتا ہے، معاشرے میں اسٹرینتھ آتی ہے، معاشرے میں فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، پازیٹیوٹی آتی ہے، پیس آتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح، میں کہتا ہوں کہ اس کی 2-3 لائنیں میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بتائی ہے کہ اس کا پریکٹیکل ریمیڈی میں نے بتائی ہے تھرو پیرنٹس فرینڈس۔ دوسری بتائی ہے کہ آپس کی کمیونیکیشن کو بڑھا کے آپ کہیں کہ کون سی عادتیں ناقابل برداشت ہیں، وہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ پھر کہ کون سی عادتیں بری لگتی ہیں۔ آپ دیکھیں گا اس سے نیچے کو جب گراف آئے گا، ایک سٹیج آئے گی کہ آپ خود ہی دور سے ایک دوسرے کو جب ہنسیں گے پتہ چل جائے گا فلاں والی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا۔